اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض خدمت یہ ہے کہ تمام دوستوں کو ہماری اس شارٹ کال پہ یہاں پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے تمام لوگوں کا شکریہ، کیونکہ یہ کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، آپ لوگ تشریف لائے، آپ کی بے انتہائی مہربانی۔ مگر یہ جو ہمارے کوئی پریس کانفرنس ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی ہمارا اس میں ذاتی ایجنڈا شامل نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آواز نہ اٹھائیں تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی تنظیمیں سوئی پڑی ہیں۔ تو اگر آواز اٹھائیں تو پھر وہ آواز جو ہے وہ ساتھ شامل ہو کے آواز میں طاقت بنتی ہے۔ تو بہرحال پھر بھی آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے یہ پورے ملک میں پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ ایجنڈا اس کا ہے جبری لاک ڈاؤن، پیرا فورس، ٹریفک چلان، ڈیزل پٹرول کی آئے روز بڑھتی ہوئی قیمتیں اور مہنگائی کا طوفان، IMF کا دوہرا معیار۔ اور یہ پروگرام ہے یعنی پورے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں۔ ابھی میں ملک مقبول ابراہیم صاحب کو دکھا رہا تھا، یہ اپنا لاہور میں ہماری پریس کانفرنس ہو رہی ہے، گجرانوالے میں ہو رہی ہے، کوئٹہ میں ہو رہی ہے، پورے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں اس ٹائم پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس ایجنڈے کے تحت۔ عرض خدمت یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بالکل ہی، یہ لاک ڈاؤن کس مقصد کے لیے ہے؟ لاک ڈاؤن دیکھیں جی، ہمیشہ حکومتیں اپنی معیشت، ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کاروبار کے زیادہ سے زیادہ مواقع کاروباری لوگوں کو، عوام کو، پبلک کو مہیا کرتی ہیں کہ زیادہ کاروبار ہو اور لوگ خوشحال ہوں۔ ہماری ریاست کے لوگ، ریاست ایک ماں ہوتی ہے، ریاست ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ یہی مقصد ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، ریاست کوشش کرتی ہے کہ ہمارے لوگ خوشحال ہوں۔ تو کم از کم اتنا تو دیکھنا چاہیے کہ بھئی لاک ڈاؤن کا اکثر مقصد کیا ہے، اس سے کیا مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں اور کن لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں اس سے۔ اگر انرجی کا کوئی معاملہ ہے تو میرے خیال میں اس میں تو انرجی کا کوئی پروگرام نہیں ہے انرجی بچانے کا کہ بھی لاک ڈاؤن کر دو انرجی بچ جائے گی۔ بھئی انرجی بچانی ہے تو آپ اشرافیہ کے للے تھللے ختم کرو۔ ایک دفتروں میں جو ہے 20 AC چل رہے ہیں، اور ایک بڑے بڑے افسروں کے گھروں میں 8 6 AC لگے ہوئے ہیں، اور بھی کوئی معاملات ہیں ایسے انرجی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کاروبار لوگوں کا جینا حرام کر دو یار۔ بات یہ ہے گرمی کا موسم نا، پتہ نہیں عقل ان کا کہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کوئی اقتدار کے نشے میں بدمست ہوتے ہیں۔ گرمی میں کون نکلتا ہے 5 6 بجے سے پہلے گھروں سے؟ 5 بجے کے بعد لوگ جاتے۔ اچھا، دوسرے عید کا ماحول ہے، عید آنے والی ہے، عید کا ماحول ہے، اور اس پر جو ہے لوگوں نے خریداری کرنی ہے۔ بچوں کو لوگ شام کو لے جائیں گے، چھوٹے بچے بھی ساتھ جائیں گے، بیگمات بھی ساتھ جائیں گے، گھر والے بھی ساتھ جائیں گے، وہ عید کی خریداری کریں گے۔ لوگ جو ہے اتنی شدید گرمی میں دوپہر کو کڑی دھوپ میں جا کر خریداری تو نہیں کریں گے، شام کو خریداری کریں گے جا کے جناب 10 بجے 11 بجے تک جا کے۔ تو اس لیے جو ہے ابھی ایسے اقدامات نہ کریں کہ جس سے یقین مانیں کہ آپ کے جتنے اقدامات ہیں، کسان سے لے کر، طالب علم سے لے کر، دکان سے لے کر، عام آدمی سے لے کر، مزدور سے لے کر، غریب آدمی سے لے کر، خدا کی ذات گواہ ہے کہ تمام لوگ پس رہے ہیں۔
ہم کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے، ہم تاجر پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس ٹائم تاجر بہت ہی پسا ہوا ہے، لہذا یہ ہمارا مطالبہ ہے، تمام لوگ جتنے ادھر آئے بیٹھے ہیں، بلکہ پورے پاکستان کی آج ایک آواز ہے، ہر جگہ پر پورے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کو لاک ڈاؤن، جو جبری لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن کرنا تھا ہماری تنظیموں کی مشاورت سے کرتے، بھائی چارے کی فضا میں کرتے، یا کیا طریقہ کار ہے؟ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، گاہک سودا خرید کر رہا ہے، اس نے آخر اپنا بل اگر پیمنٹ کر رہا ہے، اگر 2 منٹ 5 منٹ بھی ہو گئے، گربان سے پکڑ کے جناب علی گاہک کو بھی باہر نکالیں گے، دکاندار کو۔ یار کتنی بڑی تذلیل ہے! ہم دکانداروں کی، کاروباری لوگوں کی بس اپنا یہی عزت رہ گئی ہے، مختلف قسم کے ہاتھ کنڈے استعمال کر کے یہاں عوام الناس کو اور دکانداروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ لوگ بالکل دب جائیں، کسی زیادتی، کسی ظلم پر آواز نہ اٹھائیں۔ اس لیے جناب لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کے کبھی لاک ڈاؤن آ گیا ہے، کبھی جو ہے لاک ڈاؤن کے متعلق تو میں بات کو ختم کرتا چلوں۔ اگر حکومت کو ذرا بھی عقل ہے نا، آگے عید آ رہی ہے، عید کی خریداری کرنی ہے لوگوں نے، اور دکاندار جو عید کا مال لے ہیں وہ عید ہی پر بکے گا۔ عید کی خاص ورائٹیاں ہوتی ہیں، وہ عید کا مال بعد میں نہیں بکے گا، پہلے ہی تاجر کمزور ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیں شہروں میں کیا حالت بنا رکھی ہے انہوں نے؟ یہ ٹریفک چلان جو انہوں نے شروع کیے ہیں، خدا کی قسم لوگ ڈر کے مارے نہیں آتے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو پیٹرول ڈلوائیں یا 2000 روپے کا چلان دیں یا وہ خریداری کریں۔ اس لیے انہوں نے کہا بھائی ہم شہروں میں نہیں جاتے، شہروں کے شہر، مارکیٹوں کی مارکیٹیں انہوں نے اجاڑ کے رکھ دی ہیں۔ انہوں نے کیسی کون پالیسیاں بنا رہا ہے؟ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ ایک مقصد ایک سیاسی گورنمنٹ کی حکومت ہے، کیا اس سیاسی جماعت کی حکومت ہے؟ کیا اس سیاسی جماعت کے یہ خیر خواہ لوگ ہیں جو پالیسیاں بنا رہے ہیں؟ ایسی پالیسیوں سے تو دن بدن ان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان اقدامات سے مجھے تو جماعت کو برباد کرنے کی بو آ رہی ہے، کہ کچھ لوگ ان کو ایسی پالیسیاں بنا کے دے رہے ہیں کہ کل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے ہر بندہ، کسان بھی، تاجر بھی، طالب علم بھی، غریب بھی، امیر بھی، ہر بندہ جو ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھے۔ ایسی پالیسیاں بنا کر دے رہے ہیں۔ کیا توق بنتا ہے کہ چلان والا کھڑا ہے، چھپ کر کھڑے ہیں، ایسے چوروں کی طرح، ڈاکیوں کی طرح چھپ کر کھڑے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو روکتے ہیں، نہیں رکھتے تو اس کو جناب اگر وہ چلان نہیں دیتا اٹھاتے ہیں، اسے تھانے میں لے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بیمار کے لیے آیا ہے، بیمار کے علاج کے لیے، چاہے کوئی گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے ان کی دوائی لینے آئے یا ایمرجنسی ٹیکے لینے، اسے اٹھا کے تھانے میں بند کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار! لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم آزاد ملک میں نہیں سانس لے رہے ہیں؟ کیا ہم یہاں کے عوام میں سے نہیں ہیں؟ اور اب جب تاجروں سے جو سلوک کیا جا رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ، حکومت پنجاب بتائے، حکومت وقت بتائے، انہی میڈیا کی وساطت سے بتائے، یہ جو لوگ جتنے تاجر آئے بیٹھے ہیں یہ کسی نہ کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے؟ یا کیا ان کے ووٹ نہیں ہیں؟ یہ مولانا برادری کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ہزاروں ووٹر ہیں۔ یہ اپنا چراغ مدینہ والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولانا برادری، ان کی برادری پیچھے ہے۔ جب ان کے دل میں قطرہ نفرت بڑھتی جائے گی، کل کو کیا اس کا ری ایکشن نکلے گا؟ کسی نہ کسی برادری سے، یا نہیں برادری سے بیٹھے ہیں، یہ جٹ اپنا راجپوت برادری سے بیٹھے ہیں، میں ہانس برادری سے بیٹھا ہوں، یہ مار برادری، یہ آپ کو اپنے خلاف، حکومت کے خلاف لوا پک رہا ہے اور آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آپ اقتدار کے نشے میں، تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ لہذا میں استدعا کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ان اقدامات سے خدا کی قسم آپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہے ہیں۔ میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے مسلم لیگ کا جلسے بھی کیے ہیں، مسلم لیگ کو ووٹ بھی دی ہے، مسلم لیگ کو ووٹ بھی دلائے ہیں، میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، مگر میں آپ کو ہمدردانہ طور پر ایک بات کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ صاحبہ، میں آپ کو جتنا کمائی
آپ کے والد نے کی تھی، آپ کے ان مشیروں کی وجہ سے آپ نے ان کی کمائی کو بھی برباد کر دیا ہے۔ آپ زیرو پہ لے ہیں اپنے والد کی کمائی کو، اپنے والد کی کمائی ہوئی جتنے بھی ساتھ تھی آپ نے برباد کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کیسے مشیر آگے پیچھے تم نے انہیں جمع کر رکھے ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ ڈیزل پٹرول ڈیزل جیسے ہی مہنگا ہوا ہے، خدا جانتے ہیں لوگ اپنی فصلوں کو مرتی ہے تو مر جائے، ڈیزل کے پیسے کہاں سے لیں؟ وہ ڈیزل کے پیسے پورے کریں، وہ تمہارے ٹریفک کے چلانوں کے پیسے پورا کریں۔ میں حیران ہوں کہ بھئی کیا پروگرام ہے، مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہیں کوئی کیا آپ لوگوں کی جو پالیسیاں ہیں، میں تو کافی عرصے سے سنتا آ رہا ہوں جب سے پاکستان بنا ہے، جتنی پارٹیاں ہیں ہمیشہ وہ غریب پرور حکومتیں آئی ہیں اور غریب کے دیکھ کر، اس کی کیپیسٹی دیکھ کر جو ہے اس کے مطابق پالیسیاں بناتی ہیں۔ آپ کی پالیسیاں یہ ہیں کہ آپ جو ہے امیروں کو نوازتے جا رہے ہیں، امیروں کو، اور غریبوں کی جو ہے بالکل بہتری کیا۔ غریب یا تو کوئی سکیم آ گئی ہے کہ غریب مکاؤ، غربت نہ مکاؤ، غریب مکاؤ۔ خدا کے لیے اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں۔ یہ ایسا لاوا پک رہا ہے، یہ کچھ کسی نہ کسی ٹائم پر ایسا لاوا پھٹے گا کہ کچھ باقی نہ رہے گا۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ وقت ہے۔ باقی وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ فوری طور پر اس جبری لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے۔ عید کے دن آ رہے ہیں، لوگوں نے عید کی خریداری کرنی ہے، لوگوں کے لیے مسائل بھی نہ بنیں اور دکانداروں کے لیے مسائل بھی نہ بنیں۔ رہا سوال، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ دکاندار آپ کے اپنے ہیں، کہ انہی لوگوں نے آپ کی پارٹی کو ووٹ دینے، آخر آپ کی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، آخر مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، آپ کے نہ چاہنے والے بھی ہیں، انہی لوگوں میں سے آپ لوگوں نے دوبارہ ووٹ لینے ہیں۔ آپ کہاں سے ووٹ لیں گے؟ ہمیشہ خلائی مخلوق آئے گی، آپ کو بنائے گی۔ اگر کل کوئی الیکشن ہوا تو آپ کس کو منہ دکھائیں گے؟ میں حیران اس بات پہ ہوں، کیا دکانداروں کی جو اس ٹائم عزت ہو رہی ہے، جتنی عزت ہو رہی ہے، ہماری تنخواہوں پر پلنے والے، ہماری تنخواہوں پر ہم 24 قسم کے ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے تنخواہوں پر پلنے والے، ہمارے ٹیکسز سے پلنے والے، ہمارے ٹیکسز سے ملک کی معیشت چلتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ دکاندار بیٹھا ہوا ہے، ایک پیرا فورس ہمارے اوپر ڈنڈا فورس بنا دی گئی ہے۔ کتنی فورسیں بناؤ گے؟ ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم باعزت کاروبار کر رہے ہیں، ہم حضور کا پیشہ ہے، کاروبار کرنا حضور کا پیشہ ہے، یہ تو شیوا پیغمبری پیشہ ہے کاروبار۔ تو آپ لوگوں نے ہمیں چور ڈاکو بنا دیا، 1300 قسم کی فورسیں ہمارے سر پر آپ نے مسلط کر دی ہے۔ اب یہ پیرا فورس آ گئی ہے، نوے نام نکال لیتے ہیں، ابھی پیرا فورس آ گئی ہے۔ ان ایجوکیٹڈ بندے ہیں، بالکل ان ٹرینڈ بندے ہیں، انہیں تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ دکاندار ہے اور کل کو اس کے خاندان نے، اس کے قبیلے نے، اس کے کنبے نے ووٹ بھی دینے ہیں۔ یہ آپ کے نمائندے ہیں نا، آپ نے مسلط کیے ہمارے اوپر، آ کے گربان سے پکڑتے ہیں، دکان کو سیل کرتے ہیں۔ خدا کی ذات گواہ ہے، ہم اسی قابل ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اسی قابل ہیں، خدا کی ذات گواہ ہے۔ اور چلو صبح چلو میرے ساتھ، یہی چلو، یہ چھوٹے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، چلو ہائی کورٹ نہ چلو، یہ سیل نہیں کر سکتے دکان، اللہ سیل کر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کتنی دکانیں سیل ہیں، کتنے لوگ ہائی کورٹ گئے مجھے بتاؤ؟ کوئی گئے ہائی کورٹ سے سیلوں کے خلاف؟ یہ سیل نہیں کر سکتے، ان کو اختیار ہی نہیں ہے دکان سیل کرنے کا۔ چلتا کاروبار، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، کاروبار اپنا ہے، پیسہ اپنا لگایا ہے، سامان اپنا ہے، دکان اپنی ہے، پراپرٹی اپنی ہے۔ وہ آتے ہیں جناب 4 آنے کے ملازم، ہماری دکانیں سیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ فقدان ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے۔ ہم نے، ہماری تنظیموں نے ٹوٹل 1 to all میرے بھائی پورے پاکستان میں ایک پروگرام بنایا ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، پیرا فورس، فضول فورس کو ختم کیا جائے۔ تھوڑی فورس ہے، پولیس تھوڑی ہے، لاکھوں کی تعداد میں پولیس تھوڑی ہے، اس کا اخلاق درست کریں، بس ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ پولیس اس کو تھوڑا سا جو ہے ایجوکیٹ کر دیں، ان کا اخلاق اور نوک پلک اسی پولیس کی سوار دیں۔ یہ کیا پیرا فورس؟ ایک تو ہو جائے خزانے پہ، دوسرا ان کو تمیز ہی نہیں ہے کس سے بات کرنے کی۔ وہ ان ایجوکیٹڈ بندے ہیں، ان ٹرینڈ بندے ہیں، آتے ہیں ایسے دھاوا بول کے،
ایسے بندوق ایسے جیسے انڈیا کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں، ایسے بندوقیں سیدھی کر کے جا رہے ہیں جناب، لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے خوف زدہ کر دیں۔ کیا ہم نے خوف کے ماحول میں جینا ہے؟ کیا ہمارا آزاد ملک نہیں ہے؟ ہم نے خوف کے ماحول میں یہاں جینا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، خدا کی ذات گواہ ہے۔ میں بالکل کوئی مخالف نہیں ہوں کسی پارٹی کا، میں کلیئر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خلاف لاوا پک رہا ہے، یہ اس کا پیش خیمہ اچھا نہیں ہوگا، اس کا کل کو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ لہذا ہماری تمام تنظیم تاجران پاکستان کے تمام اسی کال پر یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اور پورے ملک میں ہو رہی ہے، ملک کے کونے کونے میں ہو رہی ہے، آزاد کشمیر سے لے کر کراچی تک ہو رہی ہے، لاہور ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، کس جگہ کا نام لوں۔ تو آج یہ پریس کانفرنس ہے ہماری کہ یہ ہمارے معاملات ہیں، اس کو سیدھا کرو۔ ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں، جنگ ایران میں ہے، جنگ امریکہ میں ہے، جنگ کہیں ہو رہی ہے، وہاں ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں۔ ہمارا جنگ کا بہانہ بن کے عوام کو لوٹ رہے ہیں کہ عوام بہت بڑی، عوام تو پہلے غرق ہو چکی ہے تمہاری پالیسیوں کی وجہ سے، معاشیت بالکل تباہ ہو چکی ہے، قوت خرید ختم ہو گئی ہے، تاجر تو ویسے برباد ہے جب لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ طاقت ہوگی خرید کے تو میں جا کے فرنیچر خریدوں گا صدیق بھائی سے، طاقت ہوگی تو میں جا کے جیولری لوں گا یا کپڑا لوں گا یا کوئی اور چیز لوں گا۔ قوت خرید ہی ختم کر دی گئی ہے پالیسیوں کی وجہ سے، اور اتنا ڈر خوف ہے کہ لوگ شہروں کا رخ نہیں کرتے، ہماری مارکیٹیں ویسے برباد ہو گئی ہیں، خدا جانتا ہے کرائے پورے نہیں ہوتے لوگوں کے، لوگ اب پیچھے پارٹیوں کے قرضدار ہونا شروع ہو گئے ہیں، اتنے حالات مارکیٹوں کے برے ہو گئے۔ خدا کے لیے تمہارا ملک ہے، خدا کے لیے تمہارا گھر ہے، اس کی معیشت کو سنبھالو، اس کی پالیسی ساز لوگ اور لے آؤ۔ یہ پالیسی ساز لوگ ٹھیک نہیں ہے آپ کے آگے پیچھے، اقتدار میں بیٹھے ہو، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، بس آپ کے تو آگے پیچھے بلے بلے ہو جاتے، آپ کہتے ہیں سب اچھا ہو گیا، سب اچھا نہیں ہو رہا ہے، کوئی آپ کو کہنے والا نہیں ہے کہ سب اچھا نہیں ہو رہا ہے، تمام کا تمام غرق ہو رہا ہے، خدا کی قسم تمام کا تمام غرق ہو رہا ہے۔ اس لیے جو ہے پالیسی ساز بھی بدلو اور پالیسیوں میں چینج لاؤ۔ لہذا یہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں یہ برباد، آئی ایم ایف کا یہی معیار ہے کہ یہ امیروں کے لیے جو ہے انہوں نے کبھی کوئی 500 فلیٹ میں انہوں نے کوئی دی ہے، وہ ان کو نئے بنا کے دے رہے ہیں، تو ان کے لیے اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہاں ایم آئی ایف اعتراض نہیں کرتی ہے، یہ اربوں روپے کے اختیارے خریدے جا رہے ہیں، اربوں روپے کے، وہاں آئی ایم ایف اعتراض نہیں کرتی ہے۔ آئی ایم ایف اعتراض کرتے ہیں کہ غریب کا چولہا جو ہے نہ جلنے دو، غریب کا چولہا اگر جل رہا ہے تو اسے بجھا دو۔ آئی ایم ایف کیا غریب مار ادارہ ہے؟ یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ دوہرا معیار ہے، اس کو یہ آئی ایم ایف کا بہانہ بنایا جا رہا ہے، بہانہ بنا کے لوگوں کو مہنگائی کے طوفان میں غرق کیا جا رہا ہے۔ لہذا مہربانی کر کے پیٹرول ڈیزل کی جو قیمتیں ریوائز کریں، یہ ٹریفک چلانوں کا جو سلسلہ ہے یہ ان کا رویہ درست کریں۔ ابھی ایک کیمرے لگ گئے، کوئی ویلیشن کرے گا وہاں ہوگا، یہ ٹریفک پولیس بدنام ہو چکی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے، ہمارے ضلع کی بات ہے، محترم مریم صاحبہ، آپ نے جتنے اختیار دیتے جائیں کرپشن بڑھتی جائے گی۔ ابھی وہ والڈر یہاں بڑا جو ٹریفک کا بڑا تھا وہ بھی معطل ہو گیا، مجاہد، اور 10 اور بھی اہلکار انہوں نے جیلی کاپیاں بنا رکھی تھی، پھر بھی آپ کے خزانے میں کچھ نہیں جا رہا ہے، وہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں، وہ خود اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے لئے میں یہ کچھ ہوا ہے اور ہر ضلع میں یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دیتے۔ لہذا مہربانی کر کے ان کو جو ہے یہ لوٹ مار کا بازار یہ ختم کریں، ٹریفک والوں کو چلانوں کا اختیار ختم کریں، کوئی نامی نہ یہ ٹریفک کا نظام درست کریں۔ آئے روز لوگ مر رہے ہیں، بجائے ٹریفک کا جو اصل مقصد تھا کہ ٹریفک کا نظام درست کریں، وہ ان کو لگا دیا ہے۔ کیا ان کو ریونیو کا محکمہ سنبھال دیا تم نے ٹریفک والوں کو کہ پیسہ اکٹھا کرو، مال بناؤ؟ اور بھائی یہ ٹریفک کا نظام سیدھا کرو ان سے، یہ کام ہے ان کا۔ باقی رہا سوال اس کا میرے بھائی کہ جب تک بچہ نہ روئے اس وقت ماں بھی دودھ نہیں دیتی۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان تمام معاملات پہ راضی ہیں، ایسا انشاءاللہ جب چپ ہو جائیں گے تھوڑا سا اور ٹیکا آگے کریں گے، چیخیں گے تو تھوڑا سا احتیاط کریں گے، جب چیخیں چلیں گے نہیں تو پھر وہ اور آگے کریں گے، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا آپ بالکل دکانوں بھی چھوڑ جائیں گے، آپ گھروں کے باہر نکلنا بھی تو آپ کی شکت ہی نہیں ہوگی، طاقت ہی نہیں ہوگی۔ تو لہذا کل
جو ہے مشورہ کر رہے ہیں 5 بجے یا 6 بجے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے انہی معاملات پہ، یہی ہمارا ایجنڈا ہے۔ تو اس کے لیے مہربانی کریں، ذمہ داری کا ثبوت دیں، شہری ہونے کا ثبوت دیں، ایک دوسرے کے دکھ درد محسوس کرنے کا ثبوت دیں۔ آپ آواز اٹھائیں گے تو ضرور آخر ایوانوں تک پہنچے گی، ان کو بھی کچھ نہ کچھ خیال آئے گا۔ لہٰذا میں تمام دوستوں سے، جتنے دوست آئے بیٹھے ہیں تمام کو میں عرض کر رہا ہوں کہ کل 5 بجے یہاں اکٹھے ہو جائیں، 5:30 اکٹھے ہو جائیں، 5 اکٹھے ہو جائیں، 6 بجے ہمارا 10 منٹ کا احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ ہم نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا میں ہر دوست سے استدعا کرتا ہوں، خاص کر لطیف بھائی سے اور مار صاحب سے۔ مار صاحب کے ذمہ 50 آدمی اور لطیف بھائی کے ذمہ بھی ہیں 50-55 آدمی، ساتھ ہی آپ ادھر ہی لیں، بہتر ہے ادھر سے چلیں گے۔ 2 آدمی اس لیے خصوصی طور پہ ہم نے کہا ہے پھر مل کے جانا ہے، مہربانی کرنی ہے۔ یہ آپ کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، تاجروں کے لیے احسان ہوگا۔ یہی ہمارا ایجنڈا ہے، اسی ایجنڈے کے خلاف ہم نے کل احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پورا من احتجاجی، صرف کتبے، بینر اور 5 منٹ کی گفتگو، بس۔ تمام دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمام دوست جو ہے زیادہ سے زیادہ بندے جو ہے کوشش کرو لاؤ۔ پپو شاہ کی طرح اکیلے نہیں آنا ہے، ویسے پپو شاہ کے آگے پیچھے 20-15-20 باڈی گارڈ ہوتے ہیں، آج اکیلے آ گئے ہیں۔ مہربانی، السلام علیکم، شکریہ۔